السلام علیکم جناب. آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد کے یونین کونسل کے چیئرمین کے امیدوار جناب راجہ محمد رفاقت خان سے گفتگو کریں گے کہ وہ آنے والے ان الیکشنز کے بارے میں ان کی پارٹی اور ان کی سیاسی جماعت بلاول بھٹو، آصف علی زرداری صاحب وہ کس طرح سے جماعت کو اس الیکشن میں لے کر چلتے ہیں. کیا حال ہے راجہ رفاقت صاحب؟ آپ کے ٹھیک ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، ٹائم دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. راج صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ NA 46 میں آپ کے کون امیدوار ہیں اور کیا کمپین چل رہی ہے وہاں پر؟ حلقہ NA 46 سے ہمارے امیدوار ہیں راجہ محمد عمران اشرف صاحب. پاکستان پیپل پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی قیادت میں ہم ان کے ساتھ الیکشن کیمپین میں شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ NA 46 کی نشست جیت کے ہم بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو تحفہ پیش کریں اور آنے والے پاکستان قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کریں. راج صاحب، NA 47 اس میں بھی شہر کافی حد تک ہے. جی، یہاں سے کون امیدوار ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سوچتے ہیں؟ NA 47 سے سبت الحسین شاہ صاحب ہیں ہمارے امیدوار پاکستان پیپل پارٹی کے. تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم ان کی الیکشن کیمپین شانہ بشانہ چلائیں. اور جہاں تک میرا تعلق ہے کشمیری کمیونٹی سے، تو میں جہاں جہاں جاتا ہوں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کشمیری کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اور اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ بھی دلاؤں اور ان کی سپورٹ بھی کراؤں. اور جہاں تک میری کوشش ہے کہ میں اپنے امیدوار NA 46 راجہ عمران اشرف کی شانہ بشانہ بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں، اور ڈور ٹو ڈور جہاں بھی میرے کشمیری بھائی ہیں ان سے میں ڈور ٹو ڈور ملاقات بھی کر رہا ہوں، مل بھی رہا ہوں اور ووٹ بھی مانگ رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کیا صورتحال رہے گی اور کیسے؟ انشاءاللہ پنجاب میں بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. ہمارا تصور ہی نہیں ہے کہ اتنا اچھا رزلٹ آپ کو پنجاب سے ملے گا. سندھ سے بھی اچھا رزلٹ آپ کو پنجاب سے ملے گا انشاءاللہ. جی راج صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بار حکومت، آنے والی جو حکومت ہے، کیا پیپلز پارٹی وہ بنائے گی؟ کیا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش تو پوری ہے کہ ہم بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر پاکستان بنائیں اور پاکستان کی محرومیوں کا اتصال کرا سکیں، پاکستان کو محرومیوں سے نکال سکیں. بقایا کوشش تو ہماری پوری ہے. انشاءاللہ بلاول بھٹو پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا بڑا سلوگن یا نعرہ ہے جس کو لے کر پیپلز پارٹی میدان میں اتر رہی ہے اس دیکھیے الیکشن جی، میں؟ میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مفت تعلیم، مفت تعلیم کا، مفت صحت ہیلتھ کارڈ کا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے، ہمارے قائد کی بھی کوشش ہے، اور میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا بھی یہ نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، اور ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، اور تعلیم مفت دیں گے، ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ مفت علاج کے لیے دیں گے، اور انشاءاللہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کا اعلان کیا ہوا ہے میرے قائد بلاول بھٹو زرداری نے. یہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی پاکستان میں. اب دیکھیں، جتنی بھی قیادت الیکشن لڑ رہی ہے، یعنی لیڈ کر رہی ہے پارٹیوں کو، اگر PTI کا لیں، عمران خان کی بھی کافی ایج ہے، ادھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی عمر 70 سے زیادہ ہے، تو اس وقت بلاول بھٹو ایک نوجوان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ انشاءاللہ نوجوان قائد ہے، ینگ جنریشن جتنی بھی ہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہے، اور ہر گلی کوچے میں یہی نعرہ ہے، بلاول ہمارا وزیر اعظم، بلاول ہمارا وزیر اعظم. ہر صوبے سے، ہر شہر سے یہی آواز آ رہی ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم، آنے والا وزیر اعظم، ہونے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس صوبے میں اس کا ٹف کمپٹیشن ہوگا؟ KPK کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا؟ انشاءاللہ KPK میں بھی ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا، بلوچستان سے بھی اچھا رزلٹ ملے گا، اور بہت اچھا رزلٹ ہمیں پنجاب سے ملے گا انشاءاللہ. اچھا، تو بہت سارے لوگ سنا ہے آپ نے پنجاب میں شامل بھی کیے ہیں پیپلز پارٹی میں دوسری جماعتوں کے، اور بڑی پذیرائی ملی ہے آپ کو؟ کیا؟ جی، کل ماشاءاللہ ملتان میں آپ نے حال دیکھ لیا ہے کیا صورتحال ہوئی ہے. وہاں کتنے لوگ مسلم لیگ نون کو، PTI کو چھوڑ کے پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. پھر آپ آگے بہاولپور چلے جائیں، کل بہاولپور کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا ہے، وہاں بھی ماشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملا ہے اور اچھی فیڈ بیک ملی ہے بلاول بھٹو صاحب کو. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پنجاب لاہور ہے، تو انشاءاللہ لاہور سے بھی ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا، اللہ سے بڑی امید ہے. آخر میں بات کرتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کی. سیاسی طور پر لوگ ان کی ذہانت کی بڑی داد دیتے ہیں
کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، جب چاہیں گیم پلٹ دیتے ہیں. کچھ اس پر آپ تھوڑا سا دیکھیں یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے. میزائل ٹیکنالوجی سے شروع کریں، سی پیک سے شروع کریں، ایٹم بم سے شروع کریں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا. میزائل ٹیکنالوجی محترمہ بینظیر بھٹو نے دی، اور سی پیک کا تحفہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے. آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. ہم نے کبھی موٹر وے، کبھی روڈوں پہ، کبھی سستی روٹی کا یا کبھی اس طرح کا نعرہ نہیں لگایا. پریکٹیکلی انشاءاللہ آن گراؤنڈ جو پیپل پارٹی کا کرہ امتیاز رہا ہے اس سے انہوں نے آن گراؤنڈ کر کے دکھایا. بہت شکریہ راجہ رفاقت صاحب. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ میرا اور آپ کا نگہبان ہو. بہت شکریہ سردار صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. بہت شکریہ.